نماز تہجد پیدا ہوئے، قصبہ کوٹھوال ملتان میں پیدا ہوئے۔ اپنے نانا جمال الدین سلیمان کے گھر پیدا ہوئے۔ ایک پہر رات باقی تھی بروز جمعرات، پاکیزہ خاص اس دار فانی میں تشریف لاتے ہیں۔ داعیہ مسمہ بصرہ بنت ہاشم کا بیان ہے: وضو کر لو، بعد جسم پاک کو ہاتھ لگانا۔ روح با لباس سفید خوش پھوس کثرت سے گھر میں آ رہی تھی۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبدالحکیم نقشبندی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت ہوں گے۔ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، اس سے پہلے ویڈیوز میں آپ نے سماعت کیا حضرت علاء الدین علی احمد آپ کی والد اور والدہ کا نکاح کب ہوا، اور پھر اس کے بعد جو آپ کے والد کے پیشانی پر چمکتا ہوا تجلی تھا، آپ کے والدہ کو 11 ربیع الاول ہجری 591 کو شب جمعہ میں آپ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی ہاجرہ آپ کی والدہ ماجدہ کے بطن اقدس کو تفویض ہوا۔ نور۔ پھر آپ نے سماعت کیا ہاجرہ کے کمرے میں وہی خوش رنگ بادل چھایا ہوا رہنے لگا۔ جب آپ مادر شکم میں آ گئے، مادر شکم میں آ گئے تو جس حجرے میں آپ کی والدہ رہتی تھی وہ حجرہ ایک دم خوشبو سے معطر تھا، اور بادل آپ کے حجروں کے چاروں طرف سے چھت کو گھیر لیا، اور ایک دم خوش نما ماحول تھا کہ آپ کے اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے، جب آپ مادر شکم میں تھے تبھی سے۔ اور جب آپ کا والدہ کا کہنا یہ ہے پیدائش سے 9 روز قبل سے آپ کو آواز محسوس ہونے لگی کہ گویا کوئی شکم میں ذکر بالجوہر میں مشغول ہے۔ آپ نے یہاں تک سنا تھا۔ اب آئیے اس کے بعد کا واقعات میں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیدائش، آج کا ٹاپک ہے پیدائش۔ آپ 19 ربیع الاول 592 ہجری میں وقت نماز تہجد پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ آپ قصبہ کوٹھوال میں پیدا ہوئے، اور بعض کا کہنا ہے کہ آپ ہرات میں پیدا ہوئے، کیونکہ صاحب السالقین کا کہنا ہے کہ آپ قصبہ کوٹھوال میں اپنے نانا حضرت جمال الدین سلیمان کے گھر پیدا ہوئے، لیکن یہ تصدیق نہیں ہوتی کہ آپ کی والدہ کوٹھوال سے ہرات میں آپ کو لے کر کب اور کس طرح آئی۔ آپ کے بچپن کی کل
روایات ہرات میں رہنے سے وابستہ ہے۔ تذکرہ اولیاء ہند جلد 2 میں صاف صاف تحریر ہے کہ حضرت علی وقار 19 ربیع الاول ہجری 592 بوقت نماز تہجد جب کہ ایک پہر رات باقی تھی بروز جمعرات رات میں پیدا ہوئے۔ جب اللہ تعالی چاہے تو پاکیزہ خاص یعنی خاص بندہ کا روح پاکیزہ خاص اس دار فانی میں تشریف لاتے ہیں جب اللہ چاہے۔ لہٰذا حضرت مخدوم علی احمد صابر علیہ الرحمہ کا تشریف لانا قدرت کاملہ کی مشیت ہے۔ آپ کی دایا مسمہ بصری بنت حاسم کا بیان ہے، جس وقت شکم مادر سے برآمد ہوئے تو سر مبارک قبلہ کی طرف تھا۔ ناظرین، میں سمجھتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، کیونکہ یہ بہت آسان اردو ہے، اس میں ایسا کچھ سمجھانے کے لیے نہیں ہے، اس لیے میں ڈائریکٹ اپنا واقعات سنا رہا ہوں، آپ سماعت کر رہے ہیں۔ مبارک قبلہ کی طرف تھا اور پیر میری طرف تھی۔ میری یہ مجال نہ ہوئی کہ جسم اطہر کو ہاتھ لگا لوں۔ جب آپ کو غسل دینے کا ارادہ کرتی اور آپ کو اٹھانے کے لیے ہاتھ لگاتی تو میرے ہاتھ کانپنے لگ جاتے تھے یا ناقابل برداشت سوزش میرے ہاتھوں میں ہو جاتی تھی۔ یہ ماجرا دیکھ کر آپ کی والدہ ماجدہ نے دایا کو ہدایت فرمائی کہ پہلے وضو کر لو، بعد جسم پاک کو ہاتھ لگانا۔ چنانچہ دایا نے وضو کر کے غسل کرایا۔ اس وقت بھی حضور کی والدہ یعنی کہ صابر پاک کا والدہ حضور کی والدہ ماجدہ کو وہی یاقوتی نور اور خوشبو سے لبریز بادل اپنے گھر کے گوشہ گوشہ میں معلوم ہوتا تھا، اور یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ پاک روح لباس سفید خوش پوش کثرت سے گھر میں آ رہی ہے، یعنی کہ جو روحیں تھی سفید لباس پہن کر اور خوشبو سے معطر ہو کر بہت سارا خوشبو اور شان و شوکت سے گھر میں آ رہی ہے۔ کس گھر میں؟ جس گھر میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ اور نوزائیدہ معصوم بچہ کی پیشانی کا بوسہ لے کر واپس ہو رہی ہے۔ ناظرین، تو یہ آپ نے سنا آپ کی پیدائش کا واقعات، اور پھر میں آگے پڑھتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ ابھی 4-5 منٹ اور۔ اس میں گرامی آپ کی پیدائش ہو گئی ہے، اب آپ کے نام کا چرچا ہو رہا ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ پیدائش کے بعد آپ کا نام نامی علی احمد رکھا گیا، لیکن بعد میں ایک بزرگ آپ کے والد ماجد
बुजुर्गवार के पास तशरीफ़ लाए और आपको बुलवा कर देखा और प्यार किया और फरमाया कि ये बच्चा अलाउद्दीन कहलाएगा, और ऐसा ही हुआ। यानी अब आपका इसमें ग्रामी हजरत सैयद अलाउद्दीन अली अहमद से मशहूर हुआ। आपका नाम अली अहमद रखने की वजह तस्मिया यानी कि वजह क्या है, बयान की जाती है कि आपकी पैदाइश से पहले आपके वालदा माजदा के ख्वाब में हजरत सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और कहा, होने वाले बच्चा का नाम अहमद रखना। बाद को एक सब हजरत अली करीमुल्लाह वजहू ख्वाब में ज़ाहिर हुए और आपके वालदा को हिदायत की कि इस बच्चा का नाम अली रखना। मंदरजा जेल यानी कि पहले वाली जो वाक़या मैंने पढ़ गया उसका मतलब होता है मंदरजा जेल। मंदरजा वाला वाक़या की यानी कि मंदरजा वाला वाक़या जो मैंने पहले आपको सुना दिया, मंदरजा वाला वाक़या की बिना पर आपके वालदा ने आपका नाम आपके वालिद ने आपका नाम अलाउद्दीन रख दिया, मगर आपकी वालदा ने अली अहमद रख दिया था। मगर बाद में दोनों नामों को मिलाकर आपका नाम अलाउद्दीन अली अहमद जो मशहूर ज़माना हुआ। पैदाइश के मौका पर उस ज़माने के बुजुर्ग हजरत शेख अबुल कासिम गरकानी ने आपके कान में अजान कही और कहा कि ये बच्चा कुतुबे आलम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह बुजुर्गान दीन का नज़रिया है। आप आने वाले समय को भी बता देते हैं कि कौन बच्चा क्या बनेगा। माशाअल्लाह। पैदाइश के बाद आयाम शेर खारगी में यानी कि बहुत छोटे थे तभी खारगी में आपसे कई खारिक यानी कि कई आसार खारिक जिससे आपकी बुजुर्गी के वाज़े सबूत मिलते हैं। यानी कि शेर खारगी में ही आप बहुत ही छोटे थे तभी आप कुछ ऐसे ऐसे करामत कर देते थे, आप कुछ ऐसे वाक़या पेश कर देते थे जो लोगों को समझ में आने लगा था कि आपकी बुजुर्गी की सबूत है, वाज़े सबूत मिलते हैं। मसलन आपके सब्र शुक्र का पहला वाक़या यह है कि पैदाइश के बाद कई रोज़ तक आपने दूध नहीं पिया। आखिर एक रोज़ आपके वालिद माजिद ने आपके सब्र व इस्तक़लाल और बुजुर्गी पर 4 वक्त नमाज नफिल बागर्ज अदाए शुक्राना अदा फरमाई और आपके चेहरा अक़दस पर बोसा देकर 21 बार या शेख अब्दुल कादिर जिलानी सय्यद लिल्लाही अमददनी बेइज़्निल्लाह पढ़कर आपके क़ल्ब पर दम फरमाया। बस उस इस्म मुबारक की बदौलत यानी कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी के नाम
के बदौलत आपने उसी वक्त दूध नूश फरमाया और 1 साल तक मतवातर आपका ये मामूल रहा कि आप एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन दूध नोश फरमाते। उसके बाद यह दस्तूर रहा कि एक दिन दूध नोश फरमाते और 2 दिन रोज़ा रहते, और 2 साल के बाद खुद ब खुद दूध पीना छोड़ दिया। किनायतन यहाँ ये नुक्ता ज़ाहिर होता है कि आप अजल से ही रोज़ादार खाना और मुनव्वर तशरीफ़ लाए थे, यानी कि आप रोज़े अजल से जब इस दुनिया में आए तभी से आप रोज़ादार थे और रोज़ा रखते हुए इस दुनिया में आए थे, तशरीफ़ लाए थे। बचपन ही से चेहरे पर सब्र और कुनाअत के आसार नुमाया था। नाज़रीन, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और हुज़ूर साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बचपन का वाक़यात समाअत फरमाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन।